اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کریں، توجہ دیں، جو اسائنمنٹ جو کام ان کو دیا جائے اس کی طرف پوری توجہ دے کر اسے مکمل کریں، اور ایسا تب ہوگا جب آپ انہیں بار بار کہیں گے۔ انہیں بتائیے کہ یہ جو سنہری دور ہے تعلیم حاصل کرنے کا، یا 13-14 سال سے لے کر 22 سال کی عمر تک آپ کے صرف پڑھنے کا دور ہے، سیکھنے کا دور ہے، تربیت کا دور ہے، اور یہ بہت سنہرے دن ہیں، انہیں ضائع مت کیجیے۔ لوگوں کو جو آپ میں سب سے زیادہ چیز متاثر کرنے والی ہے وہ ہے کہ آپ کے منہ سے پھول کس طرح جھڑتے ہیں، اور پھولوں کے جھڑنے کے لیے تو ضروری ہے نا کہ آپ کا مطالعہ وسیع ہو۔ اب دل لگا کر پڑھائی کریں، آپ ہر ایک موضوع پر، ہر ایک موقع پر اپنی بات اچھے طریقے سے آگے پہنچا سکیں، اور آپ میں خود اعتمادی پیدا ہو۔ یہ تبھی ہوگی جب آپ کا مطالعہ ہوگا، پڑھائی کی طرف آپ کا رجحان ہوگا، آپ کی توجہ ہوگی، اور یہ توجہ والدین بھی اس کا احساس دلائیں گے، اساتذہ کرام بھی اس کا احساس دلائیں گے۔ لیکن جو اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے وہ آپ کے اندر سے ضرور اٹھنی چاہیے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں آپ کو نمایاں مقام حاصل ہو۔ وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ پڑھ لکھ جائیں، اور کم از کم جتنی بھی تعلیم آپ نے حاصل کی ہو اس میں کسی بھی موضوع پر بات کرتے ہوئے آپ بالکل نہ جھجکیں، اور آپ اعتماد کے ساتھ ساری بات مکمل کر سکیں۔ جتنا کچھ آپ نے پڑھ رکھا ہے اس پہ آپ کو پورا عبور ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کچھ آتا ہی نہ ہو اس کے بارے میں، یا آپ کو کچھ عطا پتہ ہی نہ ہو، کیا سب کچھ اوپر سے گزر جائے اور دیکھنے والا بھی سمجھ جائے کہ اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس طرح رٹے لگا کر پاس کیا ہے یا کیسے۔ ان سب باتوں سے تب کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا جب آپ پوری توجہ پڑھائی کی طرف مبذول کریں گے، اور جو میک اپ، جیولری، چہرے کی سجاوٹ، بناوٹ، فضولیات، ان کی طرف سے توجہ ہٹا کر اپنا پورا دل پڑھائی میں لگائیں گے، تب کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ اور آپ سب کو پتہ ہی ہے نا کہ اس عمر میں تو بچوں کی جلد ویسے ہی بہت پیاری، حسین اور نفیس ہوتی ہے، اس کو بگاڑنے کے لیے آپ فضول قسم کی کوششیں مت کیجیے، اس کو ویسے ہی رہنے دیں۔ اور ویسے بھی جلد کے علاوہ بھی جیسے جیسے آپ مثبت قدم اٹھاتے جائیں گے آپ کے اندر کی جو خوبصورت سوچ ہے اس کا پرتو بھی آپ کے چہرے پر نظر آئے گا۔ سوچئے ذرا پھر کہ آپ کتنے حسین لگ رہے ہوں گے بغیر کسی میک اپ کے، آپ کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں گے اور چہرے سے نور۔ یہ اسی صورت میں ہوگا نا جب آپ پوری توجہ سے کام کریں گے، پوری توجہ سے دل لگا کر پڑھیں گے۔ اسی لیے تو تعلیم نسواں کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ اگر ایک پڑھی لکھی ماں ہوگی تو وہ آئندہ کتنی نسلوں کو سنوار سکتی ہیں۔ آپ خود توجہ سے پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو کل کو اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سب کی رہنمائی کر سکیں گے، اور سوچیں کہ آپ کی ذات سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اور یہی سارا فائدہ
یہی ساری تعریفیں جو آپ اپنی ذات کے لیے سننا چاہتے ہیں تبھی سنیں گے نا جب آپ کام کریں گے، جب آپ کو کچھ آئے گا، کچھ لکھنا، کچھ پڑھنا، کچھ بولنا. یہ روانی، یہ تسلسل، یہ فصاحت، یہ بلاغت پڑھنے سے آئے گی، بار بار پڑھنے سے آئے گی، دل لگا کر پڑھنے سے آئے گی. آپ کتابوں سے پیار کیجئے، وہ آپ سے پیار کریں گی. آپ کو تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. پتہ تو چل گیا ہے نا آپ کو کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، اور بیوٹی نیڈس نو ornaments. آپ تو ویسے ہی اتنے پیارے ہیں، آپ کی شخصیت اتنی خوبصورت ہے، بس اس میں رنگ بھرنے کے لیے ضرورت ہے کہ جب آپ بولیں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی پڑھا لکھا شخص بول رہا ہے، کسی کا کچھ مطالعہ ہے، کسی کا کچھ مشاہدہ ہے، کسی کا کوئی تجربہ ہے اور اسے وہ بیان کرنے کا فن بھی آ رہا ہے. یہی آپ کا کمال ہے کہ آپ اپنا پیغام جو آپ نے پڑھا ہے، جو آپ نے سنا ہے، یا جو آپ کے دل میں ہے، آپ دوسروں تک آرام سے پہنچا سکیں. اگر آپ اپنا پیغام آسانی سے دوسروں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو گویا آپ نے اپنی تعلیم کا بھرپور فائدہ اٹھا لیا، اپنی ذات کے لیے بھی اور دوسروں کو بھی نفع پہنچایا. کیا ہی بات ہے کہ اگر آپ پوری توجہ دیں، خود بھی اور اپنے ارد گرد رہنے والے اپنی دوستوں کو بھی، سہیلیوں کو بھی، سب کو اچھے اچھے مشوروں سے نوازیں. آپ یقین مانیے ایک دفعہ آپ کا دل پڑھائی کی طرف متوجہ ہو گیا تو پھر آپ کا کسی اور کام میں، کسی اور فضول سوچ کی طرف، یا کسی طرح اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے کسی فضول حرکت کی طرف توجہ نہیں جائے گی آپ کی. آپ اسے آزمائیے تو صحیح.